بآواز بلند صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمدللہ رب العالمین بارئ الخلائق اجمعین، الصلاۃ والسلام علی النبی الامی المکی المدنی التہ التہامی السید البہی والسراج المضیء والکوکب الدری، بارئ الخلائق والسکینہ المدفون بعرض مدینہ بالقاسم محمد المصطفیٰ بآواز بلند صلوات۔ اجازت ہے بات شروع کی جا سکے؟ میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں، اللہ آپ کو کبھی کسی کا محتاج نہ کرے، اللہ عزاداری مظلوم کے سلسلے کو آپ کی نسلوں میں قائم و دائم رکھے۔ بانی مجلس کی جانب سے حکم ہے لمبا پڑھنے کا، لیکن اب بیچارے ذاکرین کے حالات دیکھیں، آپ لوگ اپنے حالات دیکھیں، آپ موسم کی صورتحال دیکھیں۔ ہم بیچاروں نے سفر کرنا ہے، آگے موٹر وے کا سارا سلسلہ ہے، تو ان تمام چیزوں کو ملوز خاطر رکھ کے تھوڑی تھوڑی حاضری ہے اسے قبول کیجئے۔ میرے مولا آپ کے سارے دن کی عبادت اپنی بارگاہ میں قبول فرمائیں۔ آپ کی اجازت ہے بات شروع کی جا سکے؟ سامعین گرامی، سرزمین ہندوستان میں منٹ پڑھنا ہے گن کے۔ سرزمین ہندوستان میں میری گل ذرا غور نال سنیں، جی میں اگلے غور نال نہیں سنیا انجے سرزمین، اچھا جی بس دو ترے شعر سنو تو میں گیا۔ میرے سامعین گرامی، سرزمین ہندوستان میں ایک طرح محفل ہوتی ہے، جس طرح محفل میں انجمن یا انتظامیہ والے ایک مصرع کہتے ہیں، اور وہ مصرع کہہ کے تمام شعراء کے سامنے رکھتے ہیں، اور ان تمام شعراء سے ڈیمانڈ کی جاتی ہے کہ اس مصرعے کو بیک گراؤنڈ پہ رکھ کے اپنے اپنے کلام کہے جائیں، اور محفل میں آ کر پڑھ کے سنایا جائے اور بتایا جائے کہ کس کے قلم میں کتنی طاقت ہے۔ جو طرح مصرع انجمن نے تمام شعراء کو دیا، وہ طرح مصرع یہ تھا کہ ایک دن بنایا شہ نے زمانہ سمیٹ کے۔ توجہ ہے آپ لوگوں کو؟ ایک دن بنایا شہ نے زمانہ سمیٹ کے۔ سامعین گرامی، ہر ذی شعور اس بات کو جانتا ہے کہ جو 10 محرم کا دن تھا وہ اتنا عظیم دن تھا کہ اس ایک دن میں علی کے لال نے تمام جہان بند کر کے رکھ دیا۔ میرے خیال سے آج کا پورا دن اور آج کی پوری رات اس ایک مصرعے پہ بھی بات ہو تو وقت کم ہے۔ مصرع بہت بڑا ہے، ایک دن بنایا، وہ دن کتنا قیمتی ہوگا۔ ایک دن بنایا شہ نے زمانہ سمیٹ کے۔ اب اس مصرعے کو طرح مصرع رکھ کے میں آپ کو 2 سے 3 شعر سنا رہا ہوں اور ممبر اپنے بھائیوں کے حوالے کر رہا ہوں۔ طرح مصرع تھا جی، ایک دن بنایا شہ نے زمانہ سمیٹ کے۔ علی عباس عسکری آپ سے اجازت لے کر بات شروع یہاں سے کر رہا ہے۔ مصرع پڑھ رہا ہوں کہ فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے۔ میں کس ناک سا کے ہاتھ چاہو، میں نے پتہ ہے تسی جی میں بکل مار کے بیٹھے ہو، تھوڑی شرعی مجبوری ہے تقریباً اپنے ہاتھ نہ کڈنا، لیکن جو خدا زبان دیتی ہے تو ایک باری میرے مولا دا نام تا چاہ سکتے ہو۔ طرح مصرع تھا، ایک دن بنایا شہ نے زمانہ سمیٹ کے۔ اب یہ طرح مصرع ہے، میں اپنا کلام شروع کر رہا ہوں۔ فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے۔ کیسے سمیٹ کے رکھا؟ میں کہتا ہوں قبر کی رات تک اس بندے کا علی عباس عسکری پہ احسان ہوگا جس نے سمجھ کے صرف مسکرا دیا۔ میں سمجھوں گا لاہور تک کے سفر کی قیمت ہو گئی جو آگے جا کے کرنا ہے۔ طرح مصرع تھا، ایک دن بنایا شہ نے زمانہ سمیٹ کے۔ مطلب مکمل کر کے آپ کی مسکراہٹ مانگ رہا ہوں۔ فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے۔ فرش ازاں نے، عمران بجلی صاحب کوئی نہیں داد دیتی میں، فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ، کوئی نہیں بھائی زکا دی تھوڑی دیاڑے رہ گئے۔ فرش ازاں نے یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے، رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا۔
میں آپ سب کا بچہ ہوں لیکن مجھے بچپنا نہیں کرنا. فرش اذان اظہر حسن زیدی صاحب قبلہ نے فرمایا تھا اس وقت کبھی نہ گھبرانا جب بچے ممبر پہ شرارتیں کریں, اس وقت ضرور گھبرانا جب کوئی بوڑھا ممبر پہ شرارتیں کرے. فرش اذان یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے, رکھتا ہے جیسے قطروں کو دریا. حضور میں دوسرا مطلع آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں, اور یقین جانے میری بڑی حسرت ہے کہ کم از کم میرے مولا حسین سے ایسے مانگ کے کھانے والا مسکرا تو دے. میرا قد چھوٹا ہے, میں مصرع بڑا پڑھوں, میرا ساؤنڈ والا بھائی اس کی کو بند کر دے. فرش ترا مصرع دوبارہ سنیے شہزاد صاحب. اور میں کہتا ہوں آپ کے گھر تک یہ بات آپ بھول گئے تو ہم بیچارے یہاں پر کیا کہنے آئے اور کیا پڑھنے آئے. ترا مصرع تھا ایک دن بنایا شہن زمانہ سمیٹ کے, اب قیمت لے کے دیجئے. فرش اذانے یوں اور گھٹاویں یوں ہمیں رکھا سمیٹ کے, رکھتا ہے جیسے صفدر بھائی جیسے قطروں کو دریا سمیٹ کے. تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں حر نے, ارے حر نے وہیں پہ رکھ دیا خیمہ سمیٹ کے, دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ کے. جو سمجھ گئے مل کے نعرہ حیدری. حر نے میرا مولا علی مولا علی مولا رے حیدری یا علی یا علی یا علی مدد حق حیدر. آپ لوگ جانتے ہیں جناب حر کو کیسی کیسی آفر ہوئی تھی. رے کی جاگیر کا وعدہ, شراب کے مٹکوں کے منہ کھلے ہوئے اور ہیرو جواہر کے صندوق بھی اوپن, لیکن حر نے صرف خیمہ نہیں سمیٹا, دنیا کے منہ پہ مار دی. حضور توجہ ہے آپ کی؟ میرے محترم ایک شعر سناؤں آپ کو. دنیا کے منہ پہ مار دی. کوئی ضد نہیں ہے, کوئی مقابلہ نہیں ہے, بھی ذاکر آکھے بولو ہی بولو تے مجمع آکھے بھی آج تو جو مرضی کر لے, اسی تیرے نال نہ بولیں دے. میں آدھا صرف مسکراؤ, دنیا کے منہ پہ. صفدر بھائی شعر سنیے. اور اتنا نفیس کلام ہے اصغر بھائی, آپ یقین کریں کہ ان کلاموں کے پیچھے بندہ مجمع دے ہتھی بھی نہیں پہ سکتا, یا بندہ ممبر بھی نہیں بن سکتا بھئی انج بولو یا انج. اتنا نفیس کلام ہے. دنیا, ذرا شعر سنیے. دنیا کے, اور دیکھیے کہ زبان میں کتنی نفاست ہوتی ہے. دنیا کے منہ پہ مار دی, دنیا سمیٹ کے. مصرع پڑھ رہا ہوں. حوروں نے اپنے واسطے خیمے سجائے ہیں, اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ کے. آپ کو بولنا چاہیے تھا, کم از کم مسکرانا تو چاہیے تھا. سر حوروں نے اپنے واسطے خیمے سجائے, اکبر تمہاری, عامر صاحب, اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ. سایہ سمیٹ کے ایک شعر پڑھ رہا ہوں, اور آپ کا میرا وعدہ ہو گیا کہ آپ کہیں گے کہ اس شعر میں ملک وال کا مزاج رکھا ہے. میں وعدہ کر رہا ہوں. تقریباً علاقہ ساڑھا ایک کی بن دے, تسی یہ دریاؤ آر تا اسی پار, ساڑھے واسطے تسی پار, ساڑھے واسطے توڑے واسطے اسی پار تا. انجا ہی گل ہے نا, آر کوئی بھی نہیں, سارے پار. میری گل سمجھ آندی پئی ہے نا. تقریباً ایک کا علاقہ بن دے. آپ لوگوں سے وعدہ ہو گیا, آپ لوگ خود کہیں گے اتنے بڑے فقیر کی نگری میں بیٹھ کے کون ہے جو کسی کا حق رکھے. تسی آپ آگ سبیلی کے بعد ساڑھے لہجے دی گل کیتی ہے, اور میں جان بوجھ کے پہلے مصرے پہ رک رہا ہوں. میں شعر پورا کر ہی نہیں رہا, اور مجھے فقیر کے دربار کی قسم, اتنی بڑی ہستی کے دربار کی قسم, میں تو خود پہلی بار آیا ہوں. میں ممبر حسین پہ ہاتھ رکھ کے کہہ رہا ہوں, اگر آپ لوگ پہلا مصرع نہیں سنیں گے مولا کی قسم میں چلا جاؤں گا. میرے سے کی خیرات ہو گئی ہے, لیکن شعر پورا کرنا بنتا ہی نہیں ہے یار. جو بندہ پہلا مصرع اتنا ڈیزرونگ بات ضائع کر دے. پہلے مصرے پہ رک رہا ہوں. 1400 سال پہلے علی کے لال نے ایک بات کی تھی, اور خطیب ممبر سلونی کا بیٹا ہی اس لہجے میں بات کر سکتا ہے. شعر سنیے. رکھا سمیٹ کے, دریا سمیٹ کے, دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ کے. ارے اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ کے. تو 2 محرم 61 ہجری علی کے لال نے اعلان کر دیا, جب رکھ دیے قدم تو بسائیں گے کربلا. کدے آئے ہونے تائیں
جب رکھ دیے قدم تو بسائیں گے، نہیں خود کر رہا ہوں، تو بسائیں گے، تو بسائیں گے، جب رکھ دیے قدم تو صفدر بھائی آپ کی ذاکری ایسی ہے، میرے مولا کا کرم ہے کہ اس کا تعلق ہی بات کے ساتھ ہے، خطابت کے ساتھ ہے. آپ بھی ماشاءاللہ میرے مولا نے الگ اپنا گلہ دیا، اپنا اصغر بھائی آپ بھی ماشاءاللہ ڈائلاگ ڈیلیوری بہت اچھی ہے، میرے مولا سلامت رکھے، ہم بیچارے تو کچھ بھی نہیں. میں ایک مصرع پڑھ رہا ہوں اور آپ کا میرا وعدہ ہو گیا اس ایک مصرع، میرے بھائی ہنسنا نہیں ہے، یہ کام نہ کرنا میری بار، مولا کا واسطہ، یہ میرے شعر نہ ضائع کرنا. ایک مصرع میں نا، ایک مصرع میں میں ایک بات، یار فقیر تے دربار تے بیٹھے ہیں، کم از کم انج نہ کرو. ایک مصرع میں 1,23,000 نبیوں کی تاریخ بند کر رہا ہوں، صرف ایک. ایسا اردو زبان میں بہت کم ہوتا ہے، لیکن آپ دیکھیے کہ ہو رہا ہے. جیسے بیٹھے ہیں آپ کی مرضی، مجھے صرف آپ کے چہرے پہ تبسم چاہیے. 1.25 لکھ نبیاں دی ہسٹری ایک لینڈ وچ بند ہے. شعر سنو تے جے 1.25 لکھ نبیاں دی تاریخ بند نہ ہوئے، حکم کرے ممبر اونج بھی چھڑدا پیا تواڈے آکھن تے چھوڑ دے سا، میرا کم از کم دعویٰ دلیل تے وڈی نہ ہو سی. رکھا سمیٹ کے علی کے لال نے ایک جملہ بولا تھا، دریا سمیٹ کے اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ کے. مصرع سنیے گا، اکبر تمہاری زلفوں کا سایہ سمیٹ کے. مصرع پڑھ رہا ہوں، دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ کے. علی کے لال نے اعلان کر دیا، جب رکھ دیے قدم تو بسائیں گے کربلا. ارے ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ سمیٹ کے. اچھی بات نہیں، میرا مولا میرا مولا میرا مولا میرا مولا نعرہ حیدری. حضور میں دوبارہ پڑھتا ہوں، ذرا سنیے. میرے مولا نے فرمایا، جب رکھ دیے قدم تو بسائیں گے کربلا. ارے ہم وہ نہیں میاں، ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ. انشاءاللہ 22 ذوالقعدہ جناب عمران بجلی صاحب کے ہاں مجلس ہوگی، سب ذاکر ہوں گے، سب انشاءاللہ ہم حاضری دیں گے. میرے مولا آپ کو سلامت رکھیں. جے انہاں ہون میرے پردے اور گل نہ کیتی تا، جے انجے گل نہ کر دے تو میں ندون بھی نال ہی ڈک لے ساں اپنے. رکھا سمیٹ. عامر بھائی شعر سنیے انشاءاللہ 26 رجب تک. مصرع معجزے کی حد کو چھونے لگے، ایسا شعر آپ کو سنا. رکھا سمیٹ کے میں نے ویکھے دریا سمیٹ کے، دنیا کے منہ پہ مار دی دنیا سمیٹ کے. کوئی ایک بندہ اٹھ کے کہے علی عباس عسکری میرے گھر کا چولہا کربلا والوں کی جوتی کے صدقے میں جلتا ہے، میں قسم اٹھا کے کہہ رہا ہوں میں تیرے شعر دا سواد نہیں آیا، میں ذاکری چھوڑ کے چلا جاؤں اس فقیر کے دربار پہ، میں زندگی بھر تیرے علاقے میں نہیں آؤں گا، ورنہ تیرا ہاتھ جانے میرے مولا حسین جانے میں ممبر چھوڑ کے جا رہا ہوں. ہم وہ نہیں جو چل دیے خیمہ سمیٹ کے. تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، جی چاہتا ہے، ارے جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر پہ رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ سمیٹ کے. میرے بھائی بوجھ، جی چاہتا ہے فاطمہ زہرا کی قبر رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ. پڑھیں اگلا نام، رکھ دوں غلاف خانہ کعبہ. تین شعر اور پڑھتا ہوں، فکس 6 لائنیں، مزہ آئے گا یقین کریں. بور تو کرنا ہی نہیں نا، ایکسائٹمنٹ تو توڑنی ہی نہیں ہے نا. 6 لائنوں میں کتنا ٹائم لگتا ہے؟ سنیے تو صحیح ہے، آپ کی کریوسٹی اوپر جائے گی. آپ مصرع سنیے جناب، آپ کیونکہ آپ کی میری فریکوینسی میچ ہو چکی ہے. اب آگے چلتے ہیں، اب جو میں کہہ رہا ہوں وہ آپ نے سننا ہے. مصرع عرض کر رہا ہوں کہ جو دشت میں کروٹیں اجل کی
ضعیف لشکر بدل رہا ہے. پیچھے لینا رہ گئی ہیں ٹوٹل 5. تو تُن دربار دا واسطہ جڑی گل سمجھ نہ آوے وچ اٹھ کے آکھیا ہے. لیکن میرے لفظاں تے قتل نہ کریا ہے. مہربانی یار, کدی کدی جو تواڈے کول آونا ہوندا وے تائیں ضائع نہ کرو. جو دشت میں کروٹیں اجل کی. اصغر خان صاحب, یہ بھی تو اردو ہوتی ہے یار. بھئی 9 لاکھ کا لشکر ضعیف ہو رہا ہے, اور موت نہ آنے والے کو جتنا موت کا انتظار ہوتا ہے, اس کی روح اٹکی ہوتی ہے, وہ بستر مرگ پہ تڑپ رہا ہوتا ہے. سیم یہی کنڈیشن ہے شام کے لشکر کی. میرے بھائی پریشان بیٹھے ہو, خیر تو ہے, تھوڑا جو تو مسکراؤ میرے بھائی. سیم وہی کنڈیشن اس مریض والے کی ہے شام کے لشکر کی, جو زندگی سے تنگ ہے, جس کی روح اٹکی ہوئی ہے. اسے انتظار ہے مجھے موت آئے اور میری اس اذیت سے جان چھوٹے. شام کا لشکر بالکل ایسے تڑپ رہا ہے. کم از کم 5-4 میرے سامنے کیمرے لگے ہوئے ہیں. اپنا صفدر بھائی کوئی تو اٹھ کے سوال کرتا, بھئی علی عباس عسکری تم نے 9 لاکھ کے لشکر کو ضعیف کہہ دیا. 9 لاکھ کا لشکر بھی ضعیف کیا ہوتا ہے؟ 9 لاکھ کا لشکر ضعیف کیوں ہے؟ میں آپ کو 9 لاکھ کے ضعیف ہونے کی وجہ بتا رہا ہوں. 22 ذیقعات تک یہ مصرع بھول گیا. ہم بیچاروں نے کربلا امام حسین علیہ السلام کے حرم کی زمین سے جا کر زبان مسی کیوں کی ہے؟ شعر سنیے. جو دشت میں کروٹیں اجل کی, ضعیف لشکر بدل رہا ہے. شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر بدل رہا ہے. بیٹھا ہے کوئی مشکل بات کا خریدار جو اس لمبی بہر کے مشکل مصرے پہ کم از کم مسکرا تو سکے؟ کرو یار مل کے نعرے حیدری. میرے بھائی یہ ہاتھ سلامت رہے, میرے بزرگوں یہ ہاتھ سلامت رہے. سفید ریش کے ساتھ اتنی مشکل زبان کا اس ٹھنڈ میں ایسے استقبال کرنا میں دعا کر کے جا سکتا ہوں, ورنہ کوئی اس ماحول کا یہ کلام نہیں ہے جو میں پڑھ رہا ہوں. با خدا یہ میرے مولا جانتے ہیں میں کراچی انچولی میں یہ چیز پڑھتا ہوں, پنجاب پڑھنے کا حوصلہ ہی نہیں ہوتا. جو دشت میں کروٹیں اجل کی, ضعیف لشکر بدل رہا ہے. شباب حیدر میں 6 مہینوں کو اپنے اصغر. ابھی ہم پچھلے ذاکرین کو سن رہے تھے اور کچھ باتیں ایسی آ رہی تھیں کہ صفدر صاحب بیٹھ کے کہہ رہے تھے کہ یہ گفتگو ہے جو اس ماحول میں کرنے والی ہے. میں آپ کو ایک مشورہ دے رہا ہوں اصغر بھائی, شعر سنیے. لشکر بدل رہا ہے. اتنا بڑا پیرایا ہے نا اس شعر کا, جہاں فٹ کریں وہاں پہ آئے گا. جس مرضی کیبینٹ میں چلے جائیں شعر فٹ آئے گا. شعر اتنا کھلا, اتنا وسیع ہے. میں مشورہ دے رہا ہوں. اچھا میں ابھی تک بیٹھ کے جتنا میں نے آپ کو جج کیا ہے یا آپ کے سننے کو میں دیکھتا رہا ہوں, آپ کے مزاج کا بھی شعر ہے. لشکر بدل رہا ہے, اصغر بدل رہا ہے. کوئی منافق سے جا کے کہہ دے کہ وہ فضائل نہ پڑھ سکے گا, جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے وہ خود کو کیوں کر بدل رہا ہے؟ اب یار یہ اسی پہ تو ادب کہتے ہیں. اب اس بات کو کھولوں تو پیچھے کیا بچے گا یار؟ یار جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے. اصغر بھائی یہی ادب ہوتا ہے نا. عمران بھائی اس سے اوپر تو بات نہیں ہوتی. اسی کو یہ ادب کہتے جب اس کی خلقت ہی مختلف. اس گل میں کیا کھولا من دسو تسی بھائی, جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے, جب اس کی جس نے بھی کہا صدا جگیو, جس کی بھی آواز یہ بھی یہاں بیچ میں سے آئی, خدا اسے سلامت رکھے. میری طرف سے یہ دونوں ہاتھ ماتھے پر رکھ کے سلام کر رہا ہوں. جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے, جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے, جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے. اپنی گھڑی پہ ٹائم رکھو 60 سے 70 سیکنڈ, 1 سے 1.25 منٹ میں. علی عباس عسکری ممبر پہ نہیں ہے, لیکن میں اپنے قد سے بڑا شعر پڑھوں. میں تینوں ذاکرین جو میرے سے بڑے ہیں, میرے سے سینئر ہیں, میرے مولا نے ڈھیر انہیں عطا کیا ہے, میں ان سے منت کر رہا ہوں. انہوں نے مجھے نہیں دیکھنا, مجھے اس محلے سے خدا کا واسطہ میرے تینوں بھائی مجھے مان ہے ان پہ, مجھے وہ بندہ بتائیں جو ہاتھ نہیں اٹھاتا. شہزاد صاحب یہ محلہ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں, تے فرنٹ والے جانن تو میں آپ جو انہوں نے ویدہ پہ مجھے ہاتھ آخر تک بلند چاہیے. میرے قد سے بڑا شعر ہے, ممبر میں چھوڑ رہا ہوں. لشکر بدل رہا ہے, اصغر آخری 4 لائنیں. اصغر بدل رہا ہے جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے, وہ خود کو کیوں کر بدل رہا ہے؟ تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں, جو جا رہا ہے وہ سوئے نیزا, سماعتو تم اداس کیوں ہو, بیان اس کا رہے گا جاری, وہ صرف ممبر بدل رہا. ارے بیان میرے بھائیوں, کیمرہ مین اپنی پوزیشنیں سنبھالیے گا. یہ سیال کوٹ سے آئی ہوئی ہے زداری,
مولا کا واسطہ اتنا لمبا سفر ہے، میں آخری 2 مصرے پڑھ رہا ہوں، اور میرے خیال سے جب میرے سامعین کو اس کا مزہ آئے گا میں اپنی گاڑی میں بیٹھ کے شاید بھیرا سے انٹرچینج سے موٹر وے چڑھ چکا ہوں گا اور آپ لوگوں کو بتاؤں گا کہ موٹر وے کھلی ہے یا بند پئی ہے۔ لیکن شعر سنیے گا، لشکر بدل رہا ہے، اصغر بدل رہا ہے، جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے، جب اس کی خلقت ہی میں بتا دوں گا، نہیں تو 3 GT روڈ پہ مل جائے، جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے۔ مولا کا واسطہ ممبر چھوڑ رہا ہے، علی عباس عسکری کوئی کمی بیشی رہ گئی ہو تو معاف کیجئے گا، میں ممبر پہ پرسنلی اٹیک کا قائل نہیں ہوں، ہم سب کو دعا کرتے ہیں یا علی مدد۔ جب اس کی خلقت ہی مختلف ہے، وہ خود کو کیوں کر ایام سیدہ ابھی تک چل رہے ہیں، ابھی تک جناب سیدہ کے حوالے سے نوکریاں ہو رہی ہیں۔ میں ممبر پہ، میرے میں کوئی بساط نہیں ہے، یہ جتنے سامعین بیٹھے ہیں میں ان کے نالین بردار ہوں، با خدا میں جوتیاں جوڑنے کی بھی اہلیت یا قابلیت اہمیت اپنے اندر نہیں رکھتا، لیکن شعر اتنا بڑا، علی کہ کوئی بھی زبان پڑے شعر اتنا بڑا ہی رہے گا، اتنا بڑا شعر ہے۔ اس سے بڑا مصرع جناب سیدہ کے عنوان پر سنا ہو بخدا مجھے کہیے گا، میں نہیں آؤں گا، ورنہ وہ بندہ میرا حق رکھ۔ استقبال تو میں کہتا ہوں مجمع اٹھے داد تھوڑی، اپنی مسکراہٹ میرے دامن میں ڈال، میں تیری نسلوں کے لیے دعا کر کے جاؤں۔ اگر اس سے بڑا شعر سنا پلیز چپ رہنا۔ لشکر بدل رہا ہے، اصغر بدل رہا ہے، کیوں کر، صفدر بھائی شعر سنیے گا، اصغر بھائی کیوں کر بدل رہا ہے، بیان اس کا رہے گا جاری، وہ صرف ممبر بدل رہا ہے تو ممبر پہ اعلان کر رہا ہوں، ہے ایک تحریک حق مسلسل، ارے ہے ایک تحریک حق مسلسل، وہ دختر مصطفیٰ کا دعویٰ کہ رفتہ رفتہ صحیح زمانہ فدق کو پڑھ کر بدل رہا۔ جو سمجھ گئے مل کے بولو سخی لال کلا